یہ دو راستے ہیں، دو زندگیاں ہیں، دو محنتیں ہیں، حق اور باطل، کفر ایمان۔ یہ اکٹھے ہی شروع ہوا، یہ کام ایک ہی دن شروع ہوا، ایک ہی وقت میں شروع ہوا۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اسی دن شیطان کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ ایمان کی دعوت دینے والا جب اترا تو کفر کی دعوت دینے والا بھی ساتھ اترا۔ حق کی طرف بلانے والا جب آیا تو باطل کی طرف بلانے والا بھی ساتھ آیا۔ ایمان کی طرف بلانے والے نے جب آواز دی تو کفر کی طرف بلانے والے نے بھی آواز دی۔ یہ دونوں کام ایک ہی دن شروع ہوئے، ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صحیح کو اختیار کرو، غلط کو چھوڑو۔ بیچ میں امتحان ڈال دیا کہ غلط میں لذت رکھ دی اور صحیح میں مشقت رکھ دی۔ نافرمانیوں میں لذت، فرما برداری میں مشقت۔ دو رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ایک اندر ایک باہر۔ باہر شیطان، اندر نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس اندر ہے جو برائی کا حکم، شیطان باہر ہے انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک اندر ایک باہر، یہ رکاوٹیں چند کھڑی ہو گئی۔ شیطان کو جب رد کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی داعی بن کر آیا، آدم علیہ السلام بھی داعی بن کر آئے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو چیز پھیلتی ہے وہ تبلیغ سے پھیلتی ہے، وہ دعوت سے پھیلتی ہے۔ بغیر دعوت کے چیز نہیں پھیلتی، بغیر تبلیغ کے چیز نہیں پھیلتی۔ کفر کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور ایمان کی بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ برائی کو بھی پھیلانے کے لیے دعوت کا نظام چلتا ہے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھی دعوت کا نظام چلتا ہے۔ ایک کا سرا نبیوں کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ابلیس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سب سے بڑا داعی ہے، اس نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، شیطان، جنات بھی، انسان بھی۔ انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا کا یہ پکا اصول ہے کہ کوئی چیز دعوت کے بغیر نہیں پھیل سکتی۔ باطل بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی، حق بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی۔ جو دعوت میں تیزی دکھائے گا وہ پھیلا دے۔ اگر باطل والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو باطل پھیل جائے گا۔ اگر حق والے، ایمان والے، اسلام والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حملہ بھی بتایا، طریق دعوت بھی بتایا۔ شیطان کیسے دعوت دے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیسے وہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم خبردار رہیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تم نے مجھے نکال دیا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اب مجھے چھٹی دے، موت تک، قیامت تک کا چھٹی۔ کہا میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں کوئی اڈا نہیں بناؤں گا کہ میرے پاس آؤ، کہ میں خود چل کے جاؤں گا، میں خود چل کے جاؤں گا۔ یہ جو ہمارا نیک طبقہ ہے، یہ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا خود آتا ہے، کبھی کنویں بھی گئے پیاسوں کے پاس ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ چکر دے دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ ان کا میں کنواں نہیں بنوں گا کہ میرے پاس آئیں، کہ میں تو خود جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تم نے مجھے نکال دیا اور تم نے مجھے دھتکار دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں گھر بھی چھوڑوں گا اور اپنا آرام بھی چھوڑوں گا، اور میں صراط مستقیم میں جا کے اڈا لگاؤں گا، میں ان کی راہوں میں جا کے گھٹنے ٹیک دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بہ جانا، یہ اس کا زیادہ طاقتور ترجمہ ہے کہ میں پتھلے مار کے بہ جانے، گوڈے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، نہ اٹھوں گا نہ جاؤں گا، خود چلوں گا، خود آؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ پھر بیٹھا نہیں رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم،
سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم دائیں طرف سے حملہ کروں، وعن شمائلہم بائیں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے۔ تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ اس کا فیشن شو کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک فیشن مردوں میں عورتوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ سودا کیسے بیچا جاتا ہے؟ اخباروں میں اشتہار، گلیوں میں اشتہار، گاڑیوں پر اشتہار اور ٹرکوں پر اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ اتنی حدیث پہ اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ پیپسی والے روز پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی، ایک ہی بات، ایک ہی۔ پاگل ہیں اتنی بات۔ جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے، 25 کروڑ روپیہ۔ اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو، ہم 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا، باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے ہی میرے بھائیو حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا۔ جیسے شیطان کھپ گیا، ان کا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ۔ روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے۔ کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے۔ آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے۔ میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا۔ من خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا۔ پیچھے کیا ہے؟ دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے۔ عن ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھولائیں گے، تو اب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا ان پر۔ اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے، تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ عن ایمانہم، ادھر سے حملہ، اس نے زنا پیش کیا، اس نے رد کر دیا، شراب پیش کی، رد کر دی، جھوٹ پیش کیا، رد کر دیا، کفر پیش کیا، رد کر دیا، دوزخ کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، جنت کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، سود میں رشوت میں پھنسانا چاہا وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کیسے مارے گا؟ عن ایمانہم، ادھر سے آئے گا۔ یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہو، تم بڑے بزرگ آدمی ہو، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی۔ اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا، تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا۔ ان شمائلہم، یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے۔ الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہیں، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں
چرس کی لذت، افیون کی لذت اور ہیروئن کی لذت اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا. کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا. آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے. شیطان نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے. ہر چیز، کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی. نظریاتی طور پر، عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی. اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے، وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے، ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو، پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ فوٹو دے کر. فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے. ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے. اخبار ریڈیو کا اشتہار کا یہ دعوت ہے. بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں، یہ دعوت ہیں. باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. ڈبل روٹی والے نے فون بیچنا چاہا، عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا. یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. باطل بھی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں. ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے داعی تبلیغ کا، جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے، جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک، میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے، اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے. رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں، رسول بھی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا کیا طرز ہوتا ہے؟ وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے. دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں. اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں. یہ اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ساری یہ ہمارا مدرسہ، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک خانقاہ ہے، اس میں ایک شیخ بیٹھے ہیں، وہ آنے والوں کو بیعت فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے تربیت کر رہے ہیں. تو جو موجودہ نظام تھا وہ سارا بیٹھنے کا تھا. تو نقل و حرکت، پھرنا پیچھے ادھر ادھر، پانیوں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور دھکے کھانا، در کی ٹھوکریں کھانا، گالیاں سہنا اور سننا، اور پھر بھی ان کے پیچھے چلنا. یہ نظام صدیاں ہوئی چھوٹ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پتہ نہیں کیا رکھا تھا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے آواز کو لگایا، اور وہ آواز 1926 میں چلی، اور آج 2006 80 برس میں اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو حرکت میں لا کے کھڑا کر دیا. اور 6 بر اعظم کے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے. رائمنڈ میں بیٹھا تھا، جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی. 2 آدمی، پہلے ایک آدمی سنا رہا تھا، پھر 2 آدمی آ کے کھڑے ہوئے. تو مجھے خیال آیا یہ 2 آدمی کارگزاری سنانے کیوں آ گئے؟ تو ایک نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد. فون نمبر 0418003183. 4 گونگے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ دعوت نے گونگوں کو بھی داعی بنا دیا. تو انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. شیطان کیسے بات پھیلاتا میں نے وہ بھی آپ کو بتائی. اب حق کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی دعوت ہے. ہر نبی داعی ہے. اپنے نبی کی سنو. اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب، میں نے تمہیں بشیر بنایا، میں نے تمہیں نذیر بنایا، میں نے تمہیں داعی الی اللہ بنایا. داعی الی اللہ، شاہد بھی ہے تو، مبشر بھی، شاہد بتانے والا، دعوت دینے والا، حق پر گواہی دینے والا. تو مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر
اور میرے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، تو روشن چمکتا چراغ، روشن چمکتا سورج، روشن چمکتا سورج ہے جو منیرا، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جس کی طفیل اوروں کو بھی نور ملے گا۔ آپ کا ظاہری نور ایسا تھا، باطنی کیسا ہوگا؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھیں، گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا، کپڑا سی رہی تھیں، اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اب اس کو ایسے ڈھونڈ رہی، ٹٹول رہی، ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو سوئی پر جو شعائیں پڑیں تو وہ جگمگانے لگی، جگمگانے لگی۔ یہ تو ظاہری نور ہے، تو باطنی نور کیسا ہوگا؟ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سب کچھ دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کا سب کچھ دکھا دیتا تو آنکھوں سے لوگ اندھے ہو جاتے، کوئی برداشت نہ کر سکتے، ان کا سارا چھپا کے تھوڑا سا دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا، سارا دکھا دیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا دکھایا اور باقی سارا چھپا دیا کہ لوگوں میں ہمت نہ تھی، آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ نور نبوت کو دیکھ سکتے اور جمال نبوت کو دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی فرمایا تو داعی الی اللہ ہے۔ پہلا رسول کفر کی طرف آ رہا ہے، مگر رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام اب ساری کہانی سنا رہے ہیں اور اللہ ساری کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا وہ کیا کرتا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں طریقہ نہیں بتایا۔ ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز، طریقہ میرا نبی بتائے گا، اس سے پوچھو۔ تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں جیسے پڑھوں ویسے پڑھو۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، طریقہ نہیں بتایا، روزہ رکھو، طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ دو، طریقہ نہیں بتایا۔ اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارے کیے کا تفصیل میرا محبوب بتائے گا۔ نماز کا اشارہ تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے، حج کا اشارہ، زکوٰۃ کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا۔ لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی، کس حال میں دی، کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ کس طرح چلے، کس طرح پھرے، یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے۔ نبیوں کے نام کی سورۃ الانبیاء، سورۃ ابراہیم، سورۃ نوح، سورۃ یونس، سورۃ محمد، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی سورتیں اتار دی۔ اور ہدہد داعی بنا تو اللہ نے ہدہد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا۔ ہدہد بیچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ، لمبی چونچ، ٹک 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 کرتا پھرتا ہے، پر وہ جو ملکہ سبا کے دعوت کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ سلیمان علیہ السلام اس کی غیر حاضری لگا رہے ہیں، وہ ہے کوئی نہیں، کہاں چلا گیا؟ کہ جی بتا کے نہیں گیا، آنے تو دو، بے سبب کے گیا تو ذبح کر دیا جائے گا، کوئی سبب ہوا تو سزا ملے گی، کیوں بغیر پوچھ کے گئے؟ ہاں کوئی بڑا کام کر کے آیا تو پھر چھٹی دے دی جائے گی۔ اللہ نے ہدہد کی ساری کہانی سنا دی۔ پھر وہ آیا، اسے ساتھیوں نے کہا پرندوں نے تیری خیر نہیں، آج تیری غیر حاضری لگی، تیری ٹھکائی ہونے والی، یا تو کسی کے پیٹ میں جائے گا یا تیرے پر کٹائیں۔ ان کا اچھا۔ تو عاجزی جو ہے نا بڑے بڑوں کو نرما دیتی، عاجزی۔ دیکھو کوئی غصے ہو جائے نا نیچے پڑ جایا کرو،
تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جیل میں عمر قید کے قیدی، سزائے موت کے قیدی کہتے ہیں ہائے کاش اس وقت غصہ دبا لیتے، آج بچوں سے بھی گئے، بیوی سے بھی گئے، ساتھیوں سے بھی گئے، ماں باپ سے بھی گئے، اور یہ وہ موت کی کوٹھڑی ہے، اور اس میں نہ پاؤں سیدھے ہو رہے ہیں، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کا غصہ دبا لیتے تو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ نیچے ہو جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، غصہ پی جاؤ، اللہ اونچا کرے گا، معاملہ ختم کرے گا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا۔ میرے اللہ کا، میرے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو۔ سنو کتنا بڑا ضامن لے کے آ رہا ہوں کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، تم نیچے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا۔ وہ ہدہد آیا، اسے پتا چلا تو اس نے آتے ہی ڈائی لگائی اور آ کر نا پاؤں ایسے کیے، پر یوں پھیلائے، اور جیسے مر نہیں جاتا پرندہ، مرا ہوا پرندہ پڑتا ہے ایسے، تو یوں پاؤں ادھر پر ادھر، اور بجائے سیدھا سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے یوں الٹا سر کر کے یوں دیکھنے لگا، ایسے یوں شکل بنائی، ایسی مسکین شکل بنائی کہ انہیں ترسی آ گئے۔ چلو ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ سارا غصہ ختم کر دیا تواضع نے۔ پھر وہ دلیر ہوا، کہا واہ احط بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا، میں ملکہ سوا کی خبر لایا ہوں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک قوم کی نجات کا ہدہد ذریعہ بنا، قرآن اس کی تعریف کے لیے بول پڑا۔ ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم۔ اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا۔ صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا، جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا۔ لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اب تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کے الٹا آپ پہ چڑھائی شروع۔ بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں، میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں۔ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے خیر، نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے،
اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں. 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو. شروع ہو جائے گا پھر. ہائے ہائے جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. او میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو. وہ بڑا کریم غفور الرحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا. موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی. وقت نہیں ہوگا تو ڈھل چل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا. مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہاری اولاد دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی. مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی. تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین. مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا. اس میں تم چاند کو دیکھو. وجعل الشمس سراجا. ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو. اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے. اوپر زندہ ہیں، نیچے مردہ ہیں. 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے. 38 کروڑ. اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے. اوپر زندہ چلیں، نیچے مردہ رہیں. یہ زمین دیکھو اپنے رب کی. یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں، دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے بیٹھے کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں. وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے. امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے جب یہاں تک پہنچے، تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی. کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا
ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے قدر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. کہ ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی. شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونگڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آیا، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا. اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ. اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے. ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں. ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے. پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں
اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک زمیندار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا، وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو۔ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔ تسلی، آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے۔ میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لاتے آ، کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ۔ اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے۔
دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں۔ اس امت کی عزت امتیاز ہے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی۔ مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ، سناتے جاؤ، سناتے جاؤ، تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھگ جا، الو بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے۔ روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے۔ ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رول گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دعوت پر ہوا ہے۔ اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی۔ کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔ نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کو دعوت کا کام ملا ہے، ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا
کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری آبدوز بڑی سے بڑی آبدوز 400 جان دکھاں